السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 323 سے پڑھیں گے۔ صفحے کی دوسری سطر سورہ نور کی آیت نمبر جہاں 54 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور نومبر کی آج 2 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير۔ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل اچھے کیے۔ کیا وعدہ فرمایا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، وہ ضرور ان کو زمین میں جانشین بنائے گا۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ بھی ہے خلیفہ بنائے گا، جانشین زمین میں بنائے گا۔ كَمَّا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح کہ ان کو اس نے جانشین بنایا جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور ضرور ان کو مضبوط کرے گا ان کے لیے ان کا دین، کاربند کروا دے گا ان کے لیے ان کا دین۔ الذی ارتضی لہم، وہ دین جس کو جو اللہ ان کے لیے اس دین پر راضی ہوا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ضرور اللہ ان کو بدل دے گا ان کے خوف کے بعد امن۔ یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، کچھ بھی شرک نہیں کریں۔ ومن کفر بعد ذالک، جس نے اس کے بعد اس مرحلوں کے بعد کفر کیا، فاولئک هم الفاسقون، وسب وہ نافرمان فاسق ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، آپ نہ گمان کریں ان لوگوں کو جو کافر ہیں کہ وہ عاجز کر سکنے والے ہیں زمین میں۔
وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بدترین ان کی لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے تم سے اجازت طلب کریں وہ لوگ جو تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی تمہارے غلام، والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے ابھی بالغ نہیں ہوئے، بلوغت تک نہیں پہنچے تم میں سے، ثلاث مرات، 3 مرتبہ یا 3 اوقات میں، باقی اس کی تفصیل ہے۔ حضرات، سب سے پہلی بات ذہن نشین رکھنے والی یہ ہے، اللہ نے جو وعدے فرمائے ہیں وہ سچے ہیں۔ اہل ایمان اگر وعدہ کرتے ہیں تو اس کی مخالفت کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتے ہیں، تو شریعت کی بولی میں وہ منافق ہے۔ سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیان کردہ حدیث ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ یہ 4 نشانیاں منافق کی بیان فرمائی۔ ظاہر ہے یہ نشانیاں کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کے ان کو الگ کیا ہے، اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی ہے، ان سے بعد ان کو الگ بیان کیا ہے، منافقین کی بات الگ ہے، کفار کی بات الگ ہے، نشانیاں اور وعدے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہاری لائن اور ہے، ہماری لائن اور، تمہارے اعمال، عقائد اور کاوشیں الگ ہیں، ہمارا عمل کردار اور یہ کاوش الگ ہے، ظاہر سے فرق معلوم ہوتا ہے۔ پھر ایک اور خوبصورت بات قرآن مجید میں فرمائی گئی ہے، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی اور دوزخی، جنت والے اور دوزخ والے یہ برابر نہیں ہوتے، یعنی ان کے اعمال، ان کی صفات، ان کا چلنا، ان کا اخلاقیات۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، تو جنتی ہی کامیاب ہونے والے۔ تو ایک خوبصورت اور بات اللہ نے فرمائی ہے کہ جب خوش نصیب جنت میں جائیں گے تو وہ ایک اعلان کریں گے، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء۔ تمام تعریفات ہم اللہ کی کرتے ہیں، حمد و ثنا اللہ کی بیان کرتے ہیں، اس نے جو ہم سے وعدے کیے تھے سارے سچے۔ تو اللہ نے جو وعدے فرمائے، ایک اور وعدہ اللہ نے کیا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو مومن بننے کے لیے رستہ بھی بیان کر دیا ہے، علامات بھی بیان کر دی ہیں، شرائط بھی بیان کر دی ہیں، موقع بھی دے دی ہے۔ اگر اس کو کوئی قبول نہیں کرنا چاہتا، اس میدان میں نہیں آنا چاہتا، ان صفات سے متصف نہیں ہونا چاہتا، تو پھر وہ اعتراض اگر کرے جی بس میری تقدیر ایسے ہوگی، تقدیر نہیں ہے، تیری بدنصیبی غالب آئی ہے۔ قرآن مقدس میں لکھا ہوا ہے، قرآن مجید میں، قیامت کو کچھ لوگ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، ہماری بدنصیبی ہم پہ غالب آئی۔ سلام۔ تو وہ کہیں گے یہ بشیر آئے، نذیر آئے، ہادی آئے، موقع ملے، چانسز ملے، لیکن ہماری بدنصیبی ہم پہ غالب آئی، اور ہم پھر ایک اور وضاحت کریں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ہم اللہ رسول کی بجائے سادات و وڈیرے اور رہنما، کھڑے پائے دوسرے لفظ ہیں، ان کی پیروی کرتے رہے، ان کی بات مانتے رہے، اللہ رسول کی مخالفت کر رہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اضلون السبیل، انہوں نے ہمیں جو سبیل اللہ، جو سیدھا راستہ صراط مستقیم تھا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ بھلا یہ باتیں جچتی ہیں؟ یہ تو ویسے ایک بات کہی ہے، اللہ فرمائیں گے ایک بات ہی انہوں نے کہہ دی ہے۔ تو یہ ساری باتیں سن کے سمجھ کے آج کی جو سبق ہے، آیات ہیں، اس پر غور فرمائیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان والے لوگ ہیں، اہل ایمان جو طبقہ ہے، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، اور پھر وہ ایمان والے جو لوگ ہیں وہ عامل الصالحات، دوسری شرط ہے کہ عمل بھی اچھے کریں۔
اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، قیامت پر ایمان، قرآن پر ایمان، لیکن عمل نہیں کرتے۔ کردار ان کا الگ ہے، کھانا پینا ان کا الگ ہے، اخلاقیات ان کے الگ ہیں، لیکن ہیں بڑے پکے سنی۔ بہت لوگ تبصرے کرتے ہیں باجی بہت اچھا آدمی ہے، بڑا اخلاقی، ذرا نماز نہیں پڑھتا ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، بس مسجد میں آنے جانے کا اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اچھا کس طرح ہو گیا؟ تو یہ اپنی ڈیفینیشن ہے۔ کوئی آدمی مر جاتا ہے تو چاچا بیشتی، چاچا فوت ہو گئے اور بیشتی کا سرٹیفکیٹ اس نے آپ ہی دے دیا۔ وہ ہماری جو فوت ہو گئی نا دادی اماں، نانی اماں، نانی بیشتن کی بات ہو رہی، تو بیشتن ہونے کا یہ سرٹیفکیٹ آپ کو کس نے دیا جو آپ اعلان کر رہے ہیں؟ یہ ہیں باتیں بظاہر چھوٹی، لیکن ان پر غور کریں، یا عادتاً عقیدتاً جہالت کی بنیاد پہ یہ سرکل چل رہا، لگے ہوئے لوگ مارو مار، جن کے پلے کچھ نہیں ہے۔ مراد میری یہ ہے کہ وہ ناواقف ہے دین سے، اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے، طہارت سے، ان کا تو رہن سہن ہی الگ ہے، کھان پین الگ ہے، معاملات الگ ہیں، بولیاں الگ ہیں، دعوے الگ ہیں، ان کا کلچر ہی الگ ہے۔ تو وہ کہاں آئیں گے اس وعدے کی طرف؟ ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم ان کو زمین میں جانشین بنائیں گے۔ کن کے جانشین بنائیں گے؟ قرآن مجید کے اندر ایک اور اشارہ دیا گیا ہے، پھر فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، پھر ان کے بعد جانشین بننے والے آئے، سب سے پہلے انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، پھر وہ شہوانی قوتوں، طاقتوں، راستوں کی پیروی کرنے لگے، بے حیائی کی پیروی شروع کر دی، شراب نوشیاں کر کر۔ اب ماشاءاللہ کسی خاندان میں کوئی منہ چیت لگتا ہے، لڑکا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے کن ٹوٹا بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ شراب نوشی اور نشہ اور گنڈا گردی شروع کرتا ہے۔ بڑا پروان ہے جی، کیا بات ہے، بڑا جوان منڈا ہے، مزہ آ گیا اس کی بات سے، وہ گنڈا گردی سے اپنا قدم سٹارٹ لیتا ہے۔ قرآن خَلَفَ مِن خَلْفٍ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، بے حیائی، گمراہی اور چلن، طغیانی، سرکشی، اس کی پیروی ہو رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے جس طرح تم جانشین، یا تمہیں اللہ نے جانشین بنایا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح تم سے پہلے اللہ نے جانشین بنایا، اور ان میں کچھ لوگ قائم رہے، کچھ لوگ بگڑ گئے، اور انہوں نے اپنی اوقات، اپنی سیرت، اپنا کردار، خاندانی علامات، نشانیاں وہ بھی بھول گئے۔ صحیح مسلم حدیث کی معتبر کتاب ہے، صحیح بخاری کے بعد اس کے اندر لکھا ہوا ہے، نبی مکرم نے ارشاد فرمایا علیہ السلام، جو شخص اپنی ابوت چھوڑ کر، نسل خاندانی چھوڑ کر کسی اور خاندان کی طرف نسبت کرتا ہے، اسی طرح وہ حرامی شمار ہوگا۔ لوگوں نے خاندان بدلنے، اوقاتیں بدلنی، فلانے 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 ٹوانے، فلانے فلانے فلانے، اوقات کوئی ہے، جنس کوئی ہے، روا کوئی ہے، بولی کوئی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ارشاد فرمایا جس طرح پہلے لوگوں کو اللہ نے جانشین بنایا تھا، تمہیں بھی بنایا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، ان کو مضبوط کر دیا ان کے لیے ان کا دین، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو اس دین پر اللہ راضی ہوا تھا۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ توجہ کریں، انسداد سود تنظیمیں بن رہی ہیں، جس طرح انسداد دہشتگردی ہوتی ہے۔ کیا ضرورت پڑی تھی؟ سود کو رائج کس نے کیا ہے؟ روز کو جائز کرنے والے کون ہیں؟ نافذ کرنے والے کون ہیں؟ سود لینے دینے والے کون ہیں؟ سود پر یہودیوں سے قرض لینے والی کون ہے؟ ریاستیں اسلامیہ، جمہوریہ پاکستان یہودیوں سے سود دیتے ہیں۔ سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کا خطبہ تھا تو اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، صاحب نے فرمایا تھا آج میں دور جاہلیت کے سارے سود ختم کرتا ہوں، اور میرا چچا عباس جو ہے ان کا بہت بڑا سودی کاروبار تھا،
تو فرمایا میں اپنے چچے عباس کا سود، جتنے لوگوں سے سود لینے والی رقمیں ساری کلعدم قرار دیتا ہوں اور ساری رسومات میری پاؤں کے نیچے مسل کے فارغ کر، سود 200 ختم ہو گئے۔ رائد کس نے کیا؟ لا الہ بھی پڑھتے جاؤ، ذرا بھی کرتے جاؤ، لا الہ بھی پڑھتے جاؤ، سود بھی کھاتے جاؤ، لا الہ بھی پڑھتے جاؤ، رام رام بھی کرتے جاؤ، کیا تماشا بھرا۔ اب مولانا فضل مان کو لوگ بہت بڑی مبارک خراج تقسیم پیش رہے ہیں، آپ نے جی بڑا کام کیا، آپ نے فلاں کام کیا، جی آپ نے فلاں ایسے کیا ہے کہ آپ نے تحدید کر دی ہے فلاں تاریخ کا سود ختم کر دیا جائے گا۔ راج کس نے کیا؟ حضرت صاحب بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے شریف، بڑے بڑے کاروباری میں جانتا ہوں سود پہ کاروبار کرتے ہیں، سود پہ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، اور اس کا نام رکھا ہے ملائی۔ سود کی رقم جو وصول کرتے ہیں کہتے ہیں ملائی کھاتے ہیں، دودھ دہی ادھر پڑا ہوا یہ ملائی کھا رہے ہیں باؤجی، اور باؤجی مسجد کے بھی امام مراد میری ہے، وہاں قیادت کر رہے ہیں، صدارت کر رہے ہیں، نظامت کر رہے ہیں، پنکھے چلانے ہیں، بند کرنے ہیں، بیٹر کی طرح چل رہے ہیں، سود خوری حرام کرنے والے مسجدوں کے اندر بھی چیئرمانی کر رہے ہیں۔ ایک دو بندے 10 نہیں، میں نشاندہی نہیں کرتا، پھر لڑائی ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ میں بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں، اور بڑے بڑے قلندروں کو جانتا ہوں کہ جو باقاعدہ سودی کاروبار کر رہے ہیں اور سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں۔ پاک پیغمبر کی زبان سے نکلا تھا سودی کاروبار کرنے والے کے 70 جرائم ہیں درجے۔ سب سے گناہ کا کمزور ترین درجہ وہ ہے کہ جو اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے، جننے والی ماں کے ساتھ شادی بیاہ کر کے تو زندگی گزارے، جس طرح وہ شریعت کی بولی میں وہ مجرم ہے، یہ سود کھونے والا چھوٹے درجے کا اتنا مجرم ہے، تو بڑے درجے کا یہودیوں سے سود لے کر، کروڑوں کی گاڑیاں لے کر، مزے لے کر کروڑوں کی گاڑیوں میں بیٹھ کر، پھر ٹماٹروں کا ریٹ پوچھنے کے لیے افسر آتے ہیں کی پالا ہے نہیں ٹماٹر، وہ پیاز اس پر لٹنے پہ لوگ تماشا بناؤ۔ حضرات میں نے مذاق نہیں کیا، پریکٹیکل جاؤ دنیا میں جا کے دیکھو، بازاروں منڈیوں چوکوں میں جا کر دیکھو، تو اسلامیہ جمہوریہ ریاست پاکستان نام رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ کہ محمد رسول اللہ بھی پڑھنا ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول بھی کہنا ہے، عبدہ و رسولہ بھی ماننا ہے، رسولہ مان دے عبدہ نہیں مانتے ہیں، تو یہ کس طرح چلے گا معاملہ؟ کھچڑی پکی ہے نا، اب یہ نہیں پتا کھچڑی ہے کہ شاید۔ اللہ تعالیٰ مجھے اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کے لیے مضبوط بنا دیا ان کا دین، جو اللہ ان پہ راضی ہوا، وہ کس دین پہ؟ اس دین اسلام پر۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دین تو سارے اپنائے ہوئے ہیں، یہودیوں کا بھی دین ہے، عیسائیوں کا بھی دین ہے، سکھوں کا بھی دین ہے، ہندو مت کا بھی دین ہے، زرتشتیوں کا بھی دین ہے، اور آتش پرستوں کا بھی دین ہے۔ سردار ابو طالب نے کہا تھا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ الدِّينَ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ مِّنَ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، میں جانتا ہوں جو دین محمد ہے نا وہ سارے دینوں سے اچھا دین یہ ہے۔ اس دین کے اندر جوا نہیں، اس دین کے اندر شراب نہیں، اس کے اندر بدماشی نہیں، اس کے اندر یہ سارا سلسلہ سود وغیرہ وغیرہ نہیں۔ تو فرمایا وہ جو جس پہ اللہ راضی ہے نا وَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ الْخَوْفِ أَمْنًا، پھر اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کو خوف، ڈر ہے، دہشت ہے، کس طرح گزارا کریں گے، گزارا کس طرح ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں ہم خوف ختم کر کے تو ہم آپ کو امن اور چین کی زندگی نصیب فرمائیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ پھر ذرا غور فرمائیں۔ اگر تمہیں ڈر ہے، رسول پاک کے پاس ایک بندہ کہنے لگا جی میرے حالات کاروباری ٹھیک نہیں ہے، پھر زوج بیاہ کر، وہ سمجھ گیا شاید رسول پاک کو سمجھ نہیں آئی، وہ کہتا اللہ کے رسول وسلم میں نے عرض کیا ہے میرا کاروبار، میری تجارت ہے، میرا لین دین کمزور ہے، کاروبار ٹھیک نہیں، اگر زوج بیاہ کر، شادی کر، ادھر کہتے ہیں وہ بیاہ کر دے، وہ کھانا کتوں گے، بیاہ کر دو بھوکے مرو گے، بالوں کتوں کھواؤ گے، بس یہی نقطہ ہے ایمان کا لگا ہوا ہے، اور اس پر ساری دوڑ دوڑ کے ساری زندگی پھر راج نہیں سکے۔
حضرت کو پوچھا صاحب تھوڑی تنخواہ کتنی ہے؟ جی 20,000. بال کنے نے؟ اس نے 38 نے میرے 3 منڈے نے 8 کڑیاں. تعجب کر دیو کہ بندے زندہ ہے. اتنے ڈاکٹر صاحب کی تنخواہ کی نہیں ماشاءاللہ لکھاں روپے. بال کنے نے؟ 2 میں روندے پھرتے جمن والے. بال بھی بیمار، جنانی بیمار، ڈاکٹر آپ بیمار. تو سبحان اللہ کہتا ہے. شاہ فیصل نے جب دھمکیاں دی نا، شاہ فیصل کو جب دھمکیاں دی امریکہ نے، تو شاہ فیصل مرحوم نے فرمایا تھا جب ہمارے پاس کھجور اور زمزم ہے میں کسی شے کی پرواہ نہیں، دفع ہو جاؤ سارے. اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کیا، کھجوروں کے باغ بنا دیے، ہمیں کسی شے کی ضرورت نہیں ہے. کون اکتفا کرے؟ صحابہ کرام نے کھجوریں کھائیں، پانی پیا اور پھر جہاد کیے. ہم نے چرگے کھائے، مرغے کھائے، مٹن کھائے، مدیاں ٹھنڈیاں میٹھیاں کھائیں اور گھر سوتے ہیں. راڑاں باغ دیا دیں، برا حال باغ کے رات کو آرام نہ دن کو چین. اللہ نے فرمایا میں نے رات تمہارے سکون کے لیے بنائی تھی. ہم نے رات کو دن بنایا ہوئے، دن کو رات بنایا. تو وہ دین ہے. فرمایا یاد رکھو یعبدوننی. سبحان اللہ. وہ لوگ ہیں جن کو ہم یہ دیں گے، خلیفہ بنائیں گے، جانشین بنائیں گے، دین کو تقویت دیں گے، اس پر قائم رہیں گے. پھر ان کی صرف بیان یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے. لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. قبر پہ سجدہ کرنا شرک ہے؟ کہتے نہیں، رسول پاک امتی ہے، شرک ہے ہی نہیں. قبروں پہ سجدے، اللہ اکبر، درختوں کے سامنے سجدے، پیروں کے سامنے جھک کے سلامیاں، یہ کیا ہے؟ ورکعوا مع الراکعین، رکوع اور سجدہ صرف اللہ کے لیے. وہ پیروں فقیروں مردوں زندوں کے سامنے جھک رہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، توجہ فرمائیں، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک. ان فیصلوں کے بعد، اعلان کے بعد، اس تنبیہات کے بعد جو بھی کفر کرے گا فاولئک هم الفاسقون. وہ عربی ہیں، اجمی ہیں، مولوی ہیں، وزیر ہیں، کنٹٹ ہیں، اپنے بگانے ہیں، بیوی ہیں، بندے ہیں، درویش ہیں، پیر جو بھی ہیں، ہم الفاسقون، سارے نافرمان. کہ نافرمان دا سرٹیفکیٹ اچھا سرٹیفکیٹ ہے. قرآن شریف میں لکھا اما الذین فسقوا فمأواہم النار، جو فاسق ہے ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب کبھی وہ پروگرام بنائیں گے یا خواہش کریں گے یا کاوش کریں گے جہنم سے جان چھوٹ جائے، اعیدوا فیہا، دھکیل کے پھر جہنم میں ان کو دھکیل کے رکھ دیا جائے. اور قرآن مجید بعض کو آیات ان کی تفسیر کرتا ہے. قرآن یفسر بعضہ بعضا، بعض باتوں کی قرآن دوسری جگہ تفسیر کرتا ہے. حضرات ذرا غور فرمائیں. پھر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، او بھائی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول پاک کی اطاعت کرو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. نماز پڑھنی نہیں، اگر اللہ نے مال دیا زکوٰۃ دینی نہیں، رسول پاک کا کہنا ماننا نہیں، تو پھر نظام کس طرح ٹھیک ہو؟ سید الانبیاء کی بات کو، اللہ اس کے رسول کا کہنا، اور نماز اگر اللہ نے دیا دین کی سمجھ، نماز اگر مال دیا ہے، زکوٰۃ، اس سارے سلسلے. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، جو دنیا میں کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، آتش پرست ہیں، زرتشتی ہیں، کنفیوز، جو بھی ادیان باطلہ کے ہیں، آپ یہ گمان نہ کرو کہ یہ زمین میں عاجز کر سکتے ہیں اللہ کے قانون کو، اللہ کے رسول کو یا اہل ایمان کو. یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ مومن ہونا شرط ہے نا. تو ایمان کی دعوت ہو رہی ہے، خطاب ایمان کا، اہل ایمان کے نام. انتم الاعلون، انتم الاعلون ان کنتم مومنین. میرے خیال میں بندے چھٹیاں بڑیاں کرتے، یہ کی کرنا چاہیے. جرمانہ کہہ دینا جو کوئی بدان صاحب ہو جائے، وہ جرمانہ میں نے ہی کرنا پڑا. قاری محمد حنیف صاحب سے ایک مرحوم ملتان کے بہت اچھے خطیب تھے، نبینے آدمی تھے، لیکن خطیب بڑے اچھے تھے. بسلکن دیوبند کے بہت بڑے رہنما تھے اور بہت عمدہ تقریریں کرتے تھے. قاری حنیف ملتانی
کئی ٹوٹکے بھی سنا کرتے تھے. کہنے لگے ہم نے حج نہیں کیا تھا, ہمارے محلے کے حاجی صاحب حج کر کے آئے تو ہم ان کے پاس چلے گئے, وہ باتیں سناتے رہے, مزے کی, حج کی, عمرے کی, مکے میں دینے کی, بڑا مزہ ہے. زور کا ٹائم ہو گیا, ہم نماز پڑھنے چلے گئے, حاجی صاحب ادھر ہی بیٹھے. ہم نماز پڑھ کے آگے, حاجی صاحب کی پھر باتیں سننے لگے. عصر ہو گئی, ہم عصر پڑھنے چلے گئے, حاجی صاحب ادھر ہی ڈٹے رہے. پوچھنا پڑا حضرت تسی زور بھی نہیں پڑھی تے عصر بھی نہیں پڑھی تے مسئلہ کی ہے؟ وہ کہنے لگے پترا میں 3.5 مہینے رہ کے ہاں تے مکے حرم ایک نمازی لکھ باندھی حساب کر لیں. ہون نمازیں لوڈ ہے گی. مدینہ مرب ہم پڑھتے رہے, کچھ لوگ آگے ہوٹل میں رہ جاتے, نماز مسجد نبی میں نہ جاتے. پوچھا بھئی نماز نہیں پڑھ رہے؟ میری چالیاں ہو گئی ہیں. ایک مریڑی حدیث مشہور ہے کہ رسول پاک کی طرف سے, لیکن سند اس کی مضبوط نہیں. عرف عام میں بڑی مشہور ہے وہ حدیث کہ رسول پاک کا فرمان ہے کہ جس نے مسجد نبی میں 40 نمازیں پڑھ لیں ان بندوں کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں میری 40 ہو گئی ہیں. وہ 40 لے کے ہوتے ہم لمحہ پہ رہے, وہ اتنے لمحہ پہ رہے میری گلو لکھ لکھ تو کنے مہینے میں بڑی ہیں تو کنے لکھ ہو گئے اور فالتو ہو گئی ہیں نماز. سمجھ لگی گیا. اب پھر وہ ایک اور ٹوٹکا سنایا کرتے تھے. ہندوؤں میں ایک لڑکی فوت ہو گئی. ہندو مذہب کے مطابق جلاتے ہیں لاش کو, میت کو. جب وہ جلانے لگے تو ساری لکڑیاں جل گئیں لیکن اس میت کا کفن بھی نہ جلا. انہوں نے بابے پرانے ہندو سے پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے, سمجھ نہیں آئی. اس نے تلقین کی پھر جلاؤ, پھر جلایا, 2-3 بار ایسے ہوا لیکن نہ ہوا. اس نے کہا یہ ہندو ہے ہی نہیں, اس کا پتہ کرو کہاں رہتی ہے. ظاہر ہے وہ غریب لوگ تھے, دور سادہ دور تھا. اور تو آ گیا نا تقسیم کے بعد, ادھر بھی تبدیلیاں ادھر بھی تبدیلیاں. جو ریڑیاں چلانے والے تھے کوٹھیوں بنگلوں کے مالک بنے, مزدوریاں کرنے والے بڑے بڑے نواب بنے ہوئے. تو وہ کچا کلا کوٹھا تھا, تو جس کمرے میں وہ لڑکی رہتی تھی وہ مسلمان ہو چکی تھی. اس کمرے کو چیک کیا تو ایک دیوار کچی کے اندر لپائی ہوئی تھی تازہ. اس لپائی کو جب کھولا تو اس کے اندر سے ایک جائے نماز ملا, یہ قرآن پاک کا نسخہ ملا. اس ہندو نے کہا کہ یہ لڑکی مسلمان ہو گئی ہے. ہندو نہیں, ہندو ہوتی تو جلتی. تو پھر اہل علم نے تبصرہ کیا جس بندے کے سینے میں ایمان آ جائے دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی, جس کے ساتھ رسول پاک کا سینے کے ساتھ سینہ لگ جائے کہاں آگ ہے. اللہ کا ارشاد فرماتے ہیں, توجہ فرمائیں, اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون, رسول پاک کی اطاعت کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض, گمان نہ کرو کافروں کو تمہیں عاجز کر سکتے ہیں یہودی عیسائی دنیا کے سارے کلندر ملتے. مأواہم النار, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہودی مرے تب بھی آگ میں, عیسائی مرے تب بھی آگ میں, ہندو مرے تب بھی آگ میں, سکھ مرے تب. اس کے علاوہ اور ادیان باطلہ کے پیروکاران مرے وہ اللہ تعالیٰ. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ, وہ بدترین لوٹ کر جانے کی جگہ ہے. لیکن ادھر جو ہے ایمان والے اور یقین والے, ایمان و یقین والے, حدیث کے الفاظ آتے ہیں ان کا نہ مؤمنا و ان کا نہ موقنا. موقن کا معنی یقین, یقین و ایمان والے اگر ہیں تو حدیث کے الفاظ ہیں, رسول پاک نے فرمایا جب بندہ فوت ہوتا ہے, دفن ہوتا ہے, اذا اقبر المیت واتاہ ملکان, 2 فرشتے آتے ہیں, فیجلسان, ہی بٹھا دیتے ہیں, پوچھتے ہیں مر ربو کا درویشہ تیرا رب کون ہے. ٹیسٹ ہو رہا ہے, پہلا ٹیسٹ قبر میں. رسول پاک نے تفصیل فرمائی ہے. تو وہاں الفاظ ہیں اگر وہ یقین و ایمان والا ہے, وہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے, وہ جو دفن ہوا ہے, اگر یقین و ایمان والا ہے تو کہہ سکے کہ ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. وہ پوچھے گے تجھے پتہ کس طرح چلا میرا رب اللہ ہے؟ وہ کہے گا کہ ساری تفصیل ہے, قرأت کتاب اللہ, میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا, اس سے پتہ چلا کہ رب صرف اللہ ہے, باقی سارے چکر ہیں. پھر تیرے رسول کون ہے, تیرا دین کیا ہے؟ جب وہ ٹھیک جواب دیتا ہے فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ,
آسمان سے آواز آتی ہے ان صدق عبدی ففرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ فیاتی من ریحہا وطیبہا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اس کا فراش بھی جنت کا، لباس اور سوٹ بھی جنت کا، پھاٹک بھی جنت کا کھولو اور اس کو دروازہ اب سو جا، رب جب چاہے گا تجھے جگا لے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس قابل بنا دے، مرنا تو ہے ہی، تو اللہ تعالی ہمارے سارے معاملہ فرمائے اور اس ساری مصیبتوں سے بچ کر ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات کو ہم پا سکیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور عمل اچھے کیے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور ان کو جانشین بنائے گا زمین میں. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح اس نے جانشین بنائے ان لوگوں جو ان سے پہلے ہوئے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور ضرور مضبوط کر دے گا ان کے لیے ان کا دین. الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو اللہ ان کے لیے جس دین میں اللہ راضی ہوئے، جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ضرور اللہ ان کو بدل دے گا ان کے خوف کے بعد امن میں. اگر کوئی صورت ہے تو امن سلامتی. یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے. لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ومن کفر بعد ذلک، جس نے بھی اس کے بعد کفر و انکار کیا. فاولئک هم الفاسقون، وہ سب لوگ نافرمان ہیں. واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. واطیعوا الرسول، اور رسول اکرم کی صلی اللہ علیہ اطاعت کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. لا تحسبن الذین کفروا، اب نہ گمان کریں ان لوگوں کو جو کافر ہوئے. معجزین فی الارض، وہ زمین میں عاجز کر سکنے والے ہیں. ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. ولبئس المصیر، اور بدترین لوٹ کر جانے کی جگہ ہے.